أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، بلکہ یہ وہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر قرآن بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ پیدا فرمایا اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے۔ یہ سورۃ یونس آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ہے۔ کل گزشتہ درس میں ہم نے بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے قیامت کا ذکر فرمایا، اور قیامت، آخرت کی زندگی، موت کے بعد اٹھنے کے حالات کو ذکر فرمایا۔ اسی توحید کے دلائل میں ایک دلیل نظام کائنات کا اپنے حساب سے چلنا ہے۔ یہ آج کے درس میں، آج کے سبق میں یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے اکیلے ہونے کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ رب کریم نے جو نظام بنایا ہے، دن ہے یا رات ہے، یہ نظام اپنے وقت پر صحیح چل رہا ہے۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں، ایک ہے نظام کا بننا، ایک ہے نظام کا چلنا۔ نظام بنانے کے لیے بھی بندہ چاہیے، کوئی شخصیت چاہیے، اور نظام چلانے کے لیے بھی شخصیت چاہیے۔ نظام بنانے کے لیے تو اللہ ہے، اب چلانے کے لیے اگر 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، زیادہ ہوں تو مشورے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب دونوں سپریم پاور ہوں گے تو پھر اس کا معنی ہے نظام چل نہیں سکے گا، ایک حکم دے گا، ایک روکے گا۔ اگر ایک کہے اور دوسرا مانے تو دونوں سپریم پاور تو نہ ہوئے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ شرکت کے لیے عقل بھی نہیں مانتا کہ اگر ایک حکم کر رہا ہے اور دوسرا ساتھ مان رہا ہے تو دونوں سپریم پاور نہ ہوئے۔ تو یا تو سپریم پاور ہوں گے یا محتاط ہوں گے۔ اللہ کو محتاطی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو دوسرا اللہ ہو نہیں سکتا جو محتاط ہو۔ تو قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ جو نظام چل رہا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے علماء کرام ایک مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بڑھیا بیٹھی تھی اور چرخہ کاٹ رہی تھی۔ پرانے زمانے کا چرخے کاٹنے کا مطلب تھا کہ وہ کپڑا بن رہی تھی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ اماں جان، آپ نے زندگی خرچ کر لی ہے، آپ توحید کو مانتی آئی ہیں، تو اللہ ہے اس پر دلیل دے، اور اللہ ایک ہے اس پر بھی دلیل دے۔ یعنی پہلی دلیل یہ چاہیے کہ خدا کا وجود ہے کائنات میں، بغیر کسی وجہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جیسے دہریوں کا نظریہ ہے نا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور دھماکے کی شکل میں کچھ انسان مہاراج وجود میں آ گئے، پہاڑ بن گئے، سمندر بن گئے اور پانی بن گئے۔ تو یہ نظریہ غلط ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ اللہ ہے ایک، یہ مانے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو کہ یہ دونوں باتیں سمجھائیں۔ تو کہتے ہیں بوڑھی اماں نے کہا کہ باری باری سوال کرو۔ اس نے کہا جی میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ ہے۔ تو اس نے کہا اس کے لیے دلیل کا دیے، دلیل میرا چرخہ ہے۔ تو اس نے کہا اماں آپ کا چرخہ اللہ کے ہونے پر ہمیں کیا دلیل دے گا؟ تو کہا دیکھو بیٹا، اسے میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، اور نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ تو جب میرا چرخہ چھوٹا سا ہے، اسے چلانے کے لیے چلانے والی چاہیے، تو اتنی بڑی کائنات ہے، اس کو چلانے کے لیے کوئی نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے اللہ ہے۔ اب یہ بتائیں اللہ اکیلا ہے؟
تو اس نے کہا میرا یہی چرخہ اللہ کے اکیلے ہونے کو بھی سمجھائے گا. کہ وہ کیا کہا دائیں چلاؤں تو دائیں چلتا ہے اور بائیں چلاؤں تو بائیں چلتا ہے. اگر ہم چلانے والیاں دو ہوتی, میں ادھر کھینچتی وہ ادھر کھینچتی تو ٹوٹ جاتا. تو یہ جو سورج چاند ستارے اپنے وقت پر طلوع غروب آنا جانا ان کا ہے, تو اس کا معنی چلانے والا ایک ہے. اسی پر میں آپ کی خدمت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس کے ساتھ متعلق ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا شامل ہے. ان کے والد مکرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آئے تھے سب سے پہلے, اور پہلی گھٹی امام ابو حنیفہ کے ابا کو حضرت علی نے دی تھی. کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا ہیں ان کا نام ہے زوتی, زوتہ اسے کہتے ہیں. یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں, اور امام صاحب کے والد کا نام ثابت ہے. تو انہیں اپنا بیٹا اپنے استاد کے پاس لائے تھے کہ آپ پہلی گھٹی دے دیں. تو حضرت علی نے انہیں گھٹی بھی دی اور برکت کی دعا بھی دی. ان کے فرزند نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقریباً کوئی 70-80 صحابہ کرام کا زمانہ انہوں نے پایا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل دینے میں اتنی مدھم اور دھیمے انداز میں دلیل دیتے کہ اگلا سمجھتا پتہ نہیں کیا, لیکن جب دلیل پوری ہوتی تو اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا. ایک بار ان کی گفتگو طے ہوئی ان لوگوں سے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے, دہری تھے. دہری مذہب ہے ان کا, بھئی کوئی کائنات میں خالق مالک نہیں ہے. طے ہو گیا بھئی بات کریں گے تو گفتگو ہوگی, مناظرہ ہوگا, بحث ہوگی. مثلاً میں وقت کا آپ کو سمجھاؤں کہ دن 1 بجے کا وقت طے ہو گیا, جی ٹھیک ہے بھئی آپ وقت کی مخالفت نہیں کریں گے, جی ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو انتظار نہیں کرائیں گے. وہی ہوا, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کی مخالفت کی اور لیٹ پہنچے. اور یہ لیٹ پہنچنا جان بوجھ کے تھا, بہت دیر سے پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے تو سچائی ہوتی ہے, آپ نے ہمارے سے جھوٹ بولا. جھوٹ نہیں بولا تو مجبوری کیا تھی یہ بتائیں, آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ تو امام صاحب نے کہا یار جھوٹ نہیں بولا لیکن مجبوری تھی. تو انہوں نے کہا مجبوری بتاؤ, اگر ہماری عقل مانے گے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, ورنہ آپ پر کوئی جرمانہ شرمانہ یا کوئی ترتیب عائد ہوگی. انہوں نے کہا مجبوری یہ تھی کہ میں دریا پار سے آتا ہوں, دریا مجھے پار کرنا پڑتا ہے, گزر کے کراس کر کے آتا ہوں. تو کہا جی ٹھیک ہے. تو کہا میں ادھر بیٹھا تھا, کشتی کوئی تھی نہیں, تو میں اس انتظار میں تھا کہ اللہ کوئی کشتی آ جائے جس کی وجہ سے میں پار کر کے آ جاؤں. تو انہوں نے کہا پہلے کشتی آیا کرتے. کہا یار سنو تو صحیح, تھوڑا آگے میرا ایک واقعہ ہے. کہ پھر یکایک ایسے آندھی چڑھی اور درخت ایسے ہلنے لگے, شاخیں ماخیں ہل رہی تھی ہواؤں سے, تو وہ پتے گر گئے اور شاخیں بھی پانی میں گر گئیں. پتے جدا ہو گئے, شاخیں گریں, تنے گرے درخت کے. پھر کسی نے اس کو چھیلنا شروع کر دیا, وہ چھل گئے, وہ تختے بن گئے, تختے ایک دوسرے سے جڑے تو وہ کشتی بن گئی. اور اب میں سارا نظام دیکھ رہا ہوں, کشتی بنی, پانی کے ہچکولوں نے اسے میری طرف پھینک دیا, میں اس پر بیٹھ کے تمہارے پاس آ گیا. تو سارے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے. کہا یار یہ کوئی بات ہے, ایسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یار میرے ساتھ ایسے ہوا ہے, میں اسی پہ سوار ہو کے آیا ہوں. انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہو, آپ سے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کہا یار میں کیوں جھوٹ بولتا ہوں؟ کہا آج تک ایسے نہیں ہوا, خود بخود کیسے بنی کشتی بنائی کس نے؟ اچھا اس کے تختے چیرے کس نے اور چلایا پوری طرح؟ امام صاحب نے کہا اگر یہ جھوٹ ہے تو جس نظریے پر مجھ سے بحث کر رہے ہو وہ سچا ہے کہ کائنات میں دھماکہ ہوا تھا, درخت بھی پیدا ہو گئے تھے, آسمان بھی پیدا ہو گئے, اور زمین بھی پیدا ہو گئی, اور سمندر بھی پیدا ہو گئے. تو اگر یہ کشتی بنانے کے لیے اس کا موجد اور بنانے والا چاہیے تو کائنات کے لیے اللہ بھی چاہیے. تو دراصل وہ واقعہ نہیں تھا, نہ ایسے ہوا تھا, وہ ان کے دماغ کو سمجھانے کے لیے بات تھی. تو وہ جتنے سارے ٹھہرے تھے نا جن میں ضدی کوئی نہیں تھا, تو وہ سارے ایمان لائے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں. تو اصل اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے کافر کو جب ہم سمجھائیں گے تو عقل پیش کریں گے, عقل, کیونکہ کافر قرآن حدیث تو نہیں مانتا نا, عقل مان. تو یہ قرآن کریم نے عقلی دلیل پیش فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, کہ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو بھی روشن بنایا اور چاند کو بھی روشن بنایا. سورج کی روشنی کو رب نے ضیاء فرمایا ہے اور چاند کی روشنی کو نور فرمایا ہے. تقریباً معنی کے اعتبار سے ایک ہے, لیکن بنیادی طور پہ ایک فرق ہے. ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو تیز ترین روشنی ہے, اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو روشن تو ہو لیکن اس میں تیزی نہ ہو, مدھم ہو. سورج کی روشنی کو تیز اس لیے فرمایا کہ وہ دن ہے, اور رات کی روشنی کو مدھم فرمایا کہ وہ چاندنی ہے. تو دن اور رات کی روشنی کا فرق رب نے سورج اور چاند کی وجہ سے کر کے دیا کہ یہ اللہ ہے. اب اگر دن کی روشنی
اور رات کی روشنی کا فرق نہ ہوتا تو نظام زندگی درم برم ہو جاتا. مثلا دن کو اگر چاند طلوع ہو اور سورج کی روشنی نہ ہو، چاند کی روشنی ہو، تو اندھیرا بھی چھائے گا اور روشنی بھی ہوگی تو کاروبار نہیں ہو سکے گا. اور اگر رات کو سورج طلوع ہو جائے تو اس روشنی کی وجہ سے مناسب نیند نہیں ہو سکے گی. اس وجہ سے اللہ نے اپنے اپنے وقت پر رکھا. تو کہا پہلی وجہ تو یہ. دوسری، چاند اور تاروں کی اور سورج کے طلوع اور غروب کا فائدہ فرمایا دوسرا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. رب کریم نے سورج اور چاند کی نکلنے کی منزلیں طے کی ہیں. منزلیں سے ایک منزل مراد جہاں سے نکل کے جہاں پہ غروب ہوتا ہے، اور ایک مراد کہ سورج طلوع ہو کر غروب ہو جائے تو یہ دن ہے، پھر چاند طلوع ہو کے غروب ہو جائے تو یہ رات گزری ہے. تو دن اور رات کی اپنی ترتیبیں اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے رکھی ہیں. تو فائدہ فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. آپ حساب کتاب بھی اس میں کر سکتے ہیں کہ یہ سالوں کا حساب ہے، یہ مہینوں کا حساب ہے، یہ دنوں کا حساب ہے. تو رب کریم نے سورج اور چاند دونوں حساب میں آپ کو دیے ہیں. اور ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. اللہ پاک نے اسے فضول پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا کر دیو، پیدا کر کے رب نے چھوڑ دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سے تمہارے فوائد موجود ہیں. اس آیت سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آتا ہے توحید کے ساتھ. ایک شمسی کیلنڈر ہے اور ایک قمری کیلنڈر ہے. غلط فہمی کی بنیاد پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شمسی کیلنڈر ہے یہ کافروں کا ہے، یہ جو جنوری فروری مارچ ہے، اور یہ جو محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر اسلامی مہینے یہ اسلام کے. یہ آیت تو دونوں حساب اسلام کے بتا رہی ہے، نظام شمسی بھی اور نظام قمری بھی. ہاں ہیں دونوں نظام اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن زیادہ کفار نے شمسی نظام کو اپنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنوری فروری کا حساب رکھنا ہی حرام ہے، ان نے اپنا لیا. جی نہیں، شریعت نے چاند کے حساب کو زیادہ اپنا لیا ہے. تو اگر آپ چاند کے حساب کو جانتے ہوئے نظام شمسی والے کیلنڈر کے ساتھ چلیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن نظام قمری جو ہے، جو چاند والا نظام ہے، اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. ورنہ آج کل لوگ اتنے زیادہ دوسرے مہینوں میں اور دوسرے کیلنڈر میں گھس گئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے اور اس کی تاریخ کیا. سنت انبیاء، سنت خلفاء راشدین، باقی صحابہ اور پوری ترتیب جو اکابرین کی ہے وہ چاند کے حساب سے ہے. اس کی وجہ کہ ہمارا حج کا مسئلہ ہو، رمضان کے معاملات ہوں، یا قربانی کے ہوں، یا اسی طرح جو ہے نا عدت کے مسائل ہوں، یہ مسائل چاند کے حساب سے زیادہ آسان اور چاند کے حساب سے رب کریم نے ہمیں دیا ہے. اب حج سے سورج کا تعلق نہیں ہے، یا رمضان سے سورج کا تعلق نہیں ہے. یہ رب کریم نے جو ہمیں دن دیے ہیں یا مہینے دیے ہیں یا عید الفطر کی ترتیب دی ہے، یہ چاند کے حساب سے دی. اس لیے چاند والے نظام کو بھی ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے، ترتیب رکھنی چاہیے. اگرچہ بندہ اپنے کاروبار سے سورج والے نظام کو اپنا لے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن چاند والا نظام اور یہ دونوں برابر کی بنیاد پہ یوں رب کریم نے ہمیں دی ہیں. لیکن سورج سے زیادہ چاند کا حساب آسان ہے. آپ کہیں گے کیسے آسان ہے؟ اب سورج طلوع ہونا، آپ پورے مہینے میں ایک دن بھی نہیں اندازہ کر سکتے کہ مثلا آج 24 کے بجائے آج ہماری 25 ہے نا، 25 اپریل بھی، آج 25 اپریل ہے، سورج سے ہم دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے. جی نہیں. اور اگر 25واں دن چل رہا ہے، 30واں چل رہا ہے، یکم ہے، چاند کے حساب سے بندہ اندازہ لگا لیتا ہے، اس کے چھوٹے پن کو دیکھ کر، یا اس کے باریک ہونے کو دیکھ کر، یا اس کے موٹے ہونے کو دیکھ کر، یا اس کی پوری ترتیبوں کو دیکھ کر. کیونکہ چاند جو ہے وہ شروع میں کچھ اور ترتیب پہ ہے، درمیان میں کچھ اور ہے، پھر اس کے بعد آخر میں اس کی موٹائی اور گہرائی اور پوری ترتیب میں فرق ہوتا ہے. تو اس لیے چاند کا نظام سمجھنا بہت آسان ہے. سورج کے نظام سمجھنے کے لیے علوم چاہیے، ریاضی چاہیے، باقی چیزیں چاہیے. عام دیہاتی آدمی کو بغیر کسی تعلیم کے چاند کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے چاند کو زیادہ اپنایا گیا. اور چاند کو دیکھ کر بندہ اندازہ، سورج کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ بچھرنا شروع ہو جائیں گی، آنکھوں میں کوئی معاملات ہو جائیں گے، تو بندہ کیسے سورج پہ اندازہ لگائے؟ اس لیے اسلام نے چاند کو زیادہ وقت دی ہے. تو چاند کے حساب سے بندے کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ دونوں مسئلے اس آیت سے ثابت ہوئے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، فرمایا رب کریم یہ نشانیاں اس قوم کو بتا رہا ہے جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے. اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اسلام کے احکام اسی پہ لاگو ہوتے ہیں جو عقل مند ہو، عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو. نہ بچے پہ لاگو ہوتے ہیں اور نہ مجنون پہ لاگو ہوتے ہیں.
یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مجنون ہے، وہ عقل سے اب نارمل ہے اور اس بیچارے کو کوئی پتہ آتا نہیں ہے، اس پر اسلامی احکام بندہ ٹھونس دے، یوں نہیں ہے۔ اس سے تو قبر کا سوال بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو مجنون سے لوگ ہوتے ہیں، نارمل ہے اپنے دماغ سے، قبر میں ان سے سوال ان کی عقل کے مطابق ہوگا۔ اس مجنون کو جتنی سمجھے بس وہی پوچھا جائے گا۔ مثلا یہ کیڑا رنگ ہے؟ جی ساوا رنگ ہے، تو چلو تو جنت ہے۔ یعنی یہ کون سا رنگ ہے؟ یہ سبز ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ، جو اس کو سمجھ آتا ہے نا، اس عقل کے حساب سے سوال ہونا ہے، اور عقل کے مطابق سوال، یہ شریعت کا اصول ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کی عقل کل اتنی تھی کہ گناہ گار آدمی اگر اس جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے نا تو اسے عذاب ملے گا، اور اگر بندہ جلا کے اپنے آپ کو پیس کے ختم کرا دے نا تو اللہ عذاب نہیں دے گا، اب جسم ہی ختم ہو گیا۔ یعنی اس کا دماغ یہ تھا مسلمان، بالکل ٹھیک، سب کچھ عقیدہ وغیرہ، لیکن اس معاملے میں اس کی عقل نہیں چلتی تھی، اور نہ اس تک کوئی پہنچا اور نہ وہ کسی تک پہنچا۔ وفات ہونے لگی نا تو اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ اگر میرے بیٹے ہو اور میرا خون ہو یقیناً تو میرا ایک کام کرنا اور وصیت پوری کرنا۔ تو بچوں نے کہا ابو ہم نے آج تک آپ کی بات مانی، آپ بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری ہڈیوں کو پیس دینا، بالکل کرش کرنا، اور پھر اس پاؤڈر کو تھوڑا سا پانی میں، تھوڑا سا ہوا میں، کچھ پہاڑوں میں ایسے بکھیر کے رکھ دینا۔ تو وہ وصیت کر کے گیا، اور اتنی سخت حساب سے۔ شریعت اسلامیہ میں ہے کہ جانے والا غلط وصیت کرے تو پچھلے لواحقین پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ شریعت موسیٰ کے معاملات تھے، انہوں نے ایسے ہی کیا بچوں نے، اور وہی سارا میں رکھا۔ اب جب سب کچھ انہوں نے کر لیا، اب رب کریم نے اپنے سامنے اسے کھڑا فرمایا، آخرت کا حساب تو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی واقعہ صحابہ کرام کو سنایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم نے پانی کو حکم دیا کہ اس کی خاک مجھے واپس کر، فضا کو، پہاڑوں کو، جو زمین، ان نے سب کچھ دیا، اور یہ بالکل سیدھا سادہ پورا جسم اس کا بن کے اپنے سامنے اللہ نے کھڑا کیا، اور اسے یہی پوچھا لما فعلتا، یہ سب کچھ گناہ، باقی سوالات بعد میں، یہ کام تم نے کیوں کیا؟ اب وہ جب زندہ ہو کر دوبارہ سامنے آیا اور اس کی سوچ سمجھ اس تک لوٹائی گئی تو اسے وہ یاد آ گیا کہ اب تو میں بچ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا اللہ آپ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، میں نے صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ کے سامنے کیسے ٹھہروں گا، مجھے آپ کا خوف میرے دل میں تھا، اس لیے میں نے اپنے جسم ختم کرا، لیکن آپ نے تو جسم دوبارہ بنا لیا۔ اب وہ اس نے اپنے عقل کے مطابق جواب دیا، اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے اس نے جواب پورا کیا، فغفر اللہ، رب نے فرشتوں کو فرمایا اسے جنت دے دو، اس کا دماغ ہی اتنا، ہم نے جتنا دیا اس نے اپنے دماغ کے مطابق ہی عمل کیا۔ تو بندے سے اتنا ہی سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون باندھی تھی ایک صحابی کی، یہ امت محمدیہ کا واقعہ، وہ بکریاں چرا رہی تھی اور اس سے مسٹیک یہ ہوئی کہ وہ غافل ٹھہری تھی، بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کر چلا گیا، اور اس کے مالک کی بات پتہ چلتی اس نے تھپڑ مارا اس کے چہرے پر، اور وہ اس کی باندھی رونے لگی۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بات ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح مارنے سے منع فرمایا ہوا تھا، یہ اس بندے کے علم میں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے ٹھیک نہیں کیا، اس کے چہرے پہ کیوں مارا؟ اب وہ سادی بچی ہے، وہ خاتون ہے، اگر وہ اس سے کوئی غلطی ہوئی جان بوجھ کے تو بیڑیے کو اس نے بکری نہیں کھلائی تو آپ نے ظلم کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں اسے آزاد کر دوں تو میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ جی بالکل۔ تو نے کہا میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ کہا ابھی نہیں، پہلے اسے بلاؤ، اس کا ایمان تو معلوم کریں کہ مؤمنہ کیسی ہے۔ تو وہ حضور علیہ السلام کے سامنے اس کو لے آئے آزاد کرنے سے پہلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آسمان میں، حالانکہ اللہ کی ذات تو ہر جگہ۔ تو اس کا صرف دماغ یہ تھا کہ اللہ آسمان میں ہی ہے، باقی کہیں نہیں، جتنا اس کا دماغ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے دوسرا مرتبہ سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اس اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آتقھا فإنھا مؤمنہ، اب اسے آزاد کر دے، واقعی ایمان رکھتی۔ اب ایمان کی باقی تفصیلات تو اس سے نہیں پوچھی، کیوں؟ اس کا دماغ ہی اتنا ہے، اس کی سوچ ہی اتنی ہے، تو جتنی سوچ ہے اتنا اس کو مکلف بنایا گیا۔ تو یہاں بھی رب نے یہی فرمایا کہ یہ جو احکام ہیں یہ ان کے لیے جن کی جتنی سوچ ہے، یعنی جتنی عقل ہے اس عقل کے مطابق بندے سے سوال ہونے ہیں، بس جتنی سوچ کے مطابق ہے۔ یہ بہت بڑے انصاف کی بات ہے، یوں نہیں ہے کہ بندے سے وہ سوال بندہ کرے جو اس کے ذہن میں نہ آئے۔ یہ رب کریم کا انصاف اور رب کریم کا عدل ہے۔
اگلی آیت میں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ یہ دن رات کا آگے پیچھے ہونا اور زمین کا پیدا، آسمان کا پیدا، اگر ان سب میں آپ غور کریں تو ایک ایک چیز پر آپ کو رب کی توحید کی نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن اس کو نظر آئیں گی جس کے دل میں اللہ کا خوف تو ہونا کم از کم، اللہ کا خوف ہو، یار اللہ ہے، میں نے جواب دینا ہے، قیامت میں مجھے اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ یعنی ہر کام کرنے سے پہلے اگر یہ سوچ لیا جائے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے اور میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، تو بس پھر بندے کی بخشش ٹھیک ہو جائے گی کہ اللہ کے سامنے میں اس بات کا مجھ سے پوچھ لیا جائے ایسا کیوں کیا، تو میرے پاس اس کا شرعی ثبوت اور پروف ہونا چاہیے۔ تو اس قوم کے لیے لآیات لقوم یتقون، جن کے دل میں تقوی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تو ایسوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔